سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارطغرل غازی، چوتھا حصہ، ایپیسوڈ 61۔ گورنر یانیس بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا کہ ایرین بھی وہاں آ گئی۔ کمانڈر لائز بھی گورنر کے پاس ہی موجود تھا۔ آپ نے مجھے یاد کیا بابا، وہ مسکرا کر بولی۔ تمہارا اور گندوز کا کیا معاملہ ہے ایرین؟ اس نے براہ راست سوال کیا تو ایرین کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تم اسے بچانے کے لیے سپاہیوں کو کیوں لے کر گئی تھی؟ میں نے اسے خطرے میں دیکھا تھا بابا، ابلیگا نامی خاتون اسے مارنے والی تھی، میں اسے نہ بچاتی تو کیا کرتی؟ ایرین نے سنبھل کر معصومیت سے کہا۔ میری بیٹی، یہ کام تمہارے کرنے کے نہیں ہیں، گندوز پر قتل کا الزام ہے، وہ لوگ اسے ہر جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں ترکوں کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے ورنہ اس کے نتائج ہمیں بھی بھگتنے پڑیں گے۔ گورنر نے اسے سمجھایا۔ اب مجھے بتاؤ گندوز کہاں ہے؟ وہ چلا گیا ہے، میں نہیں جانتی وہ کہاں گیا ہے، لیکن گندوز مجرم نہیں ہے، ایرین نے مختصراً کہا۔ تم اتنے اعتماد سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ وہ تمہارے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ گورنر یانیس نے پوچھا۔ اسے بچانا میری ذمہ داری ہے بابا، گندوز میرے لیے بہت اہم ہے۔ لیکن کیوں ایرین؟ یہ دل کا معاملہ ہے بابا، ایرین نے کہا تو گورنر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ لائز بھی اس انکشاف پر چونک گیا تھا۔ گورنر یانیس اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ اس نے ایرین اور لائز کو باہر بھیج دیا اور خود اس معاملے پر غور کرنے لگا۔ کافی دیر بعد لائز گورنر کے پاس آیا تو نورگل بھی اس کے ہمراہ تھا۔ خوش آمدید نورگل صاحب، آپ کے اس دورے نے ہمیں حیران کر دیا ہے، گورنر یانیس نے اسے دیکھ کر کہا۔ میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں گورنر۔ نورگل نے لائز کی طرف دیکھا تو گورنر نے اسے جانے کا اشارہ کر دیا۔ کہیں، میں سن رہا ہوں، گورنر نے کہا۔ ڈریگوس اور تیوکلیس کون ہیں؟ نورگل نے پوچھا تو گورنر چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ تم میرا احتساب کر رہے ہو؟ گورنر نے خفت مٹانے کے لیے سخت لہجے میں کہا۔ ڈریگوس ہم دونوں کا مشترکہ دشمن ہے، اگر آپ کچھ چھپائیں گے تو یہ ہم دونوں کے لیے برا ہوگا۔ ارطغرل صاحب چاہتے ہیں کہ آپ اسے اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ اب آپ جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ سب کچھ بتا دیں۔ ڈریگوس اور تیوکلیس کون ہیں؟ آپ کا ان سے کیا تعلق ہے؟ نورگل نے پوچھا تو گورنر کے چہرے پر کشمکش کے آثار تھے، جیسے وہ کوئی فیصلہ نہ کر پا رہا ہو۔ وہ چند لمحے خاموش رہا اور پھر بولا۔ ڈریگوس انتہائی چالاک اور بہترین سالار تھا، پھر وہ راہب بن گیا اور پہاڑوں پر چلا گیا۔ اب ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اس نے بغاوت شروع کر دی ہے۔ اس نے اپنے وفادار جنگجو اکٹھے کر لیے ہیں، نہ ہی شہنشاہ اسے جانتا ہے اور نہ کوئی اور شخص۔ اس کے اپنے ہی قواعد اور اہداف ہیں، اس کا ہدف سوغوت ہی نہیں بلکہ میری بھی زمینیں ہیں۔ اور تیوکلیس کون ہے؟ نورگل نے پوچھا۔ تم اسے کیسے جانتے ہو؟ ڈریگوس کے کارندوں نے اسے اور اس کی بیٹیوں کو پکڑ لیا تھا، وہ انہیں لے جا رہے تھے مگر بچا لیے گئے اور ہمارے قبیلے میں لائے گئے، نورگل نے کہا۔ کیا وہ اب بھی تمہارے قبیلے میں موجود ہیں؟ مجھے اس تک لے چلو، فوراً لے چلو، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ گورنر تخت سے اٹھ کر نورگل کے پاس آ گیا۔ پرسکون رہو گورنر، تیوکلیس مارا جا چکا ہے، نورگل نے کہا تو گورنر جیسے بے دم سا ہو گیا۔ وہ کیسے مر گیا؟ وہ ہمارے لیے بہت اہم تھا۔ ڈریگوس کے بندوں نے اسے زہر دے کر مار دیا ہے۔ یقیناً اس کے پاس ڈریگوس کو بے نقاب کرنے کے لیے کوئی راز ہوگا، لیکن سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ شاید وہ راز اب بھی موجود ہے۔ نورگل نے ہار اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا دیا۔ تیوکلیس نے یہ ہار اپنی بیٹیوں کو مرنے سے پہلے دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو یہ گورنر تک پہنچا دینا، لیکن ہمیں اس کے اندر کچھ دکھائی نہیں دیا۔
نورگل نے بتایا۔ کیا یہ ہار میں دیکھ سکتا ہوں؟ گورنر نے کہا تو نورگل نے وہ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ ہار پکڑتے ہی گورنر واپس اپنے تخت پر جا بیٹھا اور بے صبری سے اسے کھولنے لگا۔ اس نے لاکٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر جھنجھلا کر بولا، اس کے اندر تو کچھ نہیں ہے، لیکن ضرور کچھ ہونا چاہیے۔ تیوکلیس نے اپنی اور اپنی بیٹیوں کی جان اس کی وجہ سے خطرے میں ڈالی۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا، کیا تم اسے میرے پاس چھوڑ سکتے ہو؟ گورنر نے کہا تو نورگل خاموش ہو گیا۔ اس ہار کے اندر جو راز ہے وہ یقیناً ڈریگوس کے متعلق ہے نورگل صاحب۔ تمام مصیبتیں جو عمر والار قبیلے کے آنے سے آپ پر نازل ہوئیں ان کا ذمہ دار ڈریگوس ہے۔ وہ میرے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے، مجھ پر بھروسہ کریں۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ اس ہار کا راز جان لیں تو فوراً ہمیں آگاہ کر دیں گورنر یانیس۔ نورگل نے رضامندی ظاہر کر دی۔ بے فکر رہیں نورگل صاحب، آپ ارطغرل صاحب کو بتا دیں کہ میں نے ہمیشہ خود کو ڈریگوس کے سامنے اکیلا اور بے یار و مددگار سمجھا، لیکن اب میں اکیلا نہیں ہوں۔ ہم اس مصیبت کو ارطغرل کے ساتھ مل کر ختم کریں گے۔ شکریہ گورنر یانیس۔ نورگل نے سینے پر ہاتھ رکھا اور باہر چلا گیا۔ نورگل کے جاتے ہی گورنر یانیس اپنے کمرہ خاص میں چلا گیا۔ اس نے ہار کو میز پر رکھا اور تسلی سے بیٹھ کر جائزہ لینے لگا۔ کچھ دیر الٹ پلٹ کر دیکھنے کے بعد اس نے خنجر کی مدد سے لاکٹ کی سطح کو اندر سے کھرچنا شروع کر دیا۔ جب کافی مغز ماری کے بعد بھی وہ راز نہ جان سکا تو قریب کھڑے لائیس نے کہا، معذرت چاہتا ہوں، آپ نے بہت کوشش کر لی، ظاہر سی بات ہے اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ تیوکلیس اتنا بے وقوف نہیں کہ خالی ہار گورنر کے پاس لے جانے کو کہتا۔ گورنر ایک بار پھر ہار کی سطح کو کھرچنے لگا، پھر وہ لاکٹ کے اندرونی حصے سے ایک جلد نما جھلی اتارنے میں کامیاب ہو گیا اور اسے روشنی کے سامنے کر کے دیکھنے لگا۔ تیوکلیس کہا کرتا تھا، رازوں کو جاننے کے لیے ان کے پیچھے چھپی سچائی تک جانا چاہیے۔ اس سے کیا مطلب ہے جناب؟ لائیس نے پوچھا تو گورنر اس جھلی نما ٹکڑے کو رگڑنے لگا۔ پھر اس نے جھلی کو 2 بار شمع کی روشنی میں دیکھا اور اس میں لکھے خفیہ الفاظ پڑھنے لگا، ڈریگوس سوغوت کے چرچ میں۔ گورنر یعنی سوچ میں پڑ گیا اور بولا، سوغوت کے چرچ میں پادری انستس آسیوس ہے، میں اسے سالوں سے جانتا ہوں، وہ ڈریگوس نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسی بات ہے تو ڈریگوس یقیناً زنکوچ ہے۔ وہ اپنے خیال پر چونک گیا۔ جیسے ہی گورنر نے زنکوچ کا نام لیا، عقب میں کھڑے لائیس نے اپنے گلے سے کپڑا اتار کر گورنر کے گلے میں ڈال دیا۔ لائیس، لائیس! گورنر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ لائیس، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ گورنر نے احتجاج کیا، لیکن پھر اس کے اعصاب جواب دے گئے۔ لائیس نے اسے آخری ہچکی آنے تک قابو میں رکھا اور پھر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میرا صرف ایک ہی آقا ہے اور وہ کمانڈر ڈریگوس ہے۔ اس کے بعد لائیس نے وہ ہار غائب کر دیا اور تمام ثبوت مٹا ڈالے۔ تسلی سے ہر سراغ مٹانے کے بعد لائیس نے ایرین کو اس کے باپ کی موت کی خبر بھیج دی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ دوڑتی ہوئی کمرے میں آ گئی اور اپنے باپ سے لپٹ کر رونے لگی۔ اس وقت لاش کے قریب لائیس اور اس کے وفادار سپاہی کھڑے تھے۔ کس نے مارا میرے بابا کو؟ وہ چلاتے ہوئے بولی۔ جب میرے بابا مر رہے تھے تو تم سب کہاں تھے؟ ہم نہیں جانتے، جب ہم کمرے میں آئے تو گورنر یانیس مر چکے تھے، لائیس نے بتایا۔ یہ سن کر ایرین اس کے مقابل آ گئی۔ میرے بابا بالکل ٹھیک تھے کمانڈر لائیس، طبیب نے ہمیشہ یہی کہا کہ انہیں کوئی بیماری نہیں، پھر یہ اچانک کیا ہو گیا؟ گورنر موجودہ حالات کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ انہوں نے کوشش کی تھی کہ کسی کو معلوم نہ ہو۔ میں نے درد کی صورت میں کئی بار انہیں اپنے سینے کو پکڑتے دیکھا۔ میرا خیال ہے موجودہ واقعات ان کے دل پر بھاری پڑ گئے، لائیس نے جواب دیا۔ میں اسے ایسے نہیں جانے دوں گی، سب کا حساب ہوگا۔ ایرین دوبارہ اپنے باپ کی لاش کے ساتھ لپٹ گئی اور گورنر یانیس کا آخری دیدار کرتے ہوئے رونے لگی۔ زنکوچ گرجا گھر میں پہنچا تو ایک شخص کمانڈر لائیس کا پیغام لے کر آیا۔ اس نے مکتوب زنکوچ کی طرف بڑھایا تو وہ جلدی سے کھول کر پڑھنے لگا۔ گورنر یانیس مر گیا ہے، تم نے بہت بڑا کام کیا ہے لائیس، اب گندوز بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے، خداوند تو نے میری دعا قبول کر لی۔ خط پڑھتے ہی
زینکوچ نے سینے پر صلیب کا نشان بنایا۔ کیا اب کمانڈر لائس کو کوئی جوابی پیغام بھیجوانا چاہتے ہیں جناب؟ قاصد نے پوچھا۔ اسے کہو گندوز کو پکڑ لے اور ارطغرل کو قلعے میں بلواؤ، اس کے ساتھ گرم جوشی سے ملاقات کرے، اور ہاں، کمانڈر لائس سے کہنا میں اس کے پاس ایک اور مہمان بھیجوں گا، اس کے ساتھ بھی ارطغرل سے کم سلوک نہ کرنا۔ زینکوچ کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی تھی۔ گورنر کا قتل اور گندوز کی گرفتاری اس کے لیے بڑی فتح تھی۔ اسی رات امیر بہاؤالدین کا ایک سپاہی زینکوچ کو بلانے آ گیا۔ امیر اس سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ یہ زینکوچ کے لیے غیر متوقع تھا، لیکن وہ انکار نہیں کر سکتا تھا، لہذا سپاہی کے ساتھ امیر کے پاس چلا آیا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو امیر بہاؤالدین اسے دیکھتے ہی بولا، جب اللہ نے تمہیں بنایا تو اس نے تمہیں ٹیڑھا بنایا، ظاہر سی بات ہے اس کی بھی کوئی حکمت ہوگی، لیکن میں نے سنا ہے کہ تم بہت بہادر ہو، اللہ نے تمہیں وسیع دل عطا فرمایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں سچ بولنے اور انصاف پسند رہنے کا حکم دیا ہے جناب، زینکوچ نے کہا تو امیر بہاؤالدین نے اسے قریب بلا کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زینکوچ جھجکتا ہوا آگے بڑھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اگر تم سچے اور انصاف پسند ہو تو اب میرے لیے کام کرو گے۔ امیر بہاؤالدین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں نہیں، امیر بہاؤالدین نے اسے بیٹھنے کا حکم دیا اور وہ بولا، پریشان مت ہو، یہاں تم میری حفاظت میں ہو، میں تمہیں سونا بھی دوں گا، اتنا زیادہ کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تم یہاں پر ہونے والے واقعات، حالات وغیرہ سب کچھ مجھے بتاؤ گے، جو بھی دیکھو گے، جو بھی سنو گے، سب کچھ، اور کسی کو اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ارطغرل اور اس کے بیٹے کے بارے میں جو بھی معلومات ہوں گی پہلے مجھے بتاؤ گے، اور پھر جو میں کہوں گا وہی ابلغا خاتون تک پہنچاؤ گے۔ کیا تم سمجھے؟ امیر بہاؤالدین نے سونے کے سکوں سے بھری تھیلی اس کی طرف بڑھائی تو وہ حیرت سے دیکھنے لگا۔ میں سمجھ گیا ہوں جناب، میں سمجھ گیا ہوں۔ اس نے بے یقینی سے تھیلی کو پکڑ کر دیکھا اور پھر تھیلی اپنی چوغے میں چھپا لی۔ امیر بہاؤالدین اس کا انداز دیکھ کر ہنس پڑا اور پھر اسے ہدایات دینے لگا۔ گندوز کمرے میں بیٹھا ایریان کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی دروازے پر آہٹ ہوئی تو وہ سمجھ گیا کہ ایریان یا مارا آئی ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ ابھی اس نے چند قدم اٹھائے تھے کہ دروازہ جھٹکے سے کھلا اور بازنطینی سپاہی اندر آ گئے۔ گندوز انہیں دیکھ کر چونک گیا۔ پھر ان کا سردار آگے بڑھا اور سخت لہجے میں بولا، تم نے سردار عمر کو قتل کیا اور ادھر آ کر چھپ گئے۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، گندوز نے کہا۔ اس قاتل کو پکڑ لو۔ حکم ملتے ہی بازنطینی سپاہی آگے بڑھے اور تھوڑی سی مزاحمت کے بعد گندوز کو قابو میں کر لیا۔ جب اسے کمانڈر لائس کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ اٹھ کر گندوز کے پاس آ گیا اور اس کے پیٹ میں ایک گھونسا رسید کرتے ہوئے بولا، سچ بتاؤ قاتل، تمہیں قلعے میں کون لایا تھا؟ یہاں میں خود آیا ہوں، گندوز نے جواب دیا۔ اب حساب لینے کا وقت ہے گندوز، بتاؤ مجھے تم ہمارے ساتھ کیا چال چل رہے ہو، تم قلعے میں کیا کر رہے ہو؟ لائس کا ہاتھ ایک بار پھر اٹھ گیا۔ میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا، تم کون ہوتے ہو مجھے مارنے والے؟ گندوز چلایا۔ تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا جا رہا ہے گندوز، تم قاتل ہو یا پھر اپنے بابا کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کوئی چال چل رہے ہو؟ کمانڈر لائس بولا، میرے بابا کو اس میں شامل مت کرو، وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ میں یہاں چھپا ہوا ہوں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، سچ بتاؤ تمہیں قلعے کے اندر کون لایا؟ لائس اپنی بات پر ڈٹ گیا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ایریان وہاں آ گئی۔ اس نے گندوز کی حالت دیکھی تو تڑپ کر بولی، گندوز کیا ہو رہا ہے یہاں؟ یہ کیا کر رہے ہو تم کمانڈر لائس؟ ایریان غصے سے چلائی۔ یہاں سے چلی جاؤ ایریان، لائس نے اس سے کہا، بلکہ یہ بتاؤ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اوہ، تو اسے یہاں تم لائی ہو؟ تم ترکوں کے ساتھ ہماری جنگ چاہتی ہو؟ قاتل گندوز نہیں ہے کمانڈر لائس۔ ایریان آگے بڑھ کر گندوز کی رسیاں کھولنے لگی۔ یہ فیصلہ تم نہیں کر سکتی ایریان، اس سے دور رہو اور یہاں سے چلی جاؤ۔ لائس کے خبردار کرنے پر بھی ایریان نہ رکی تو اس نے سپاہیوں کو اشارہ کر دیا۔ 2 سپاہی آگے بڑھے اور ایریان کو پکڑ لیا۔ اسے دوسرے کمرے میں لے جا کر بند کر دو، میرے حکم کے بغیر یہ کمرے سے باہر نہیں نکلے گی۔
سپاہی ایرین کو گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے۔ چھوڑ دو مجھے، میں گورنر یانیس کی بیٹی ہوں، ایرین نے احتجاج کیا۔ ایرین کو چھوڑ دو بدماش، گندوز بھی چلایا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو کمانڈر لائز، ایرین نے غصے سے کہا، لیکن سپاہی اسے باہر لے گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی لائز ایک بار پھر گندوز کے پاس آ گیا اور اس پر گھونسے اور لاتیں برسانے لگا۔ ارطغرل قبیلے میں تھا۔ وہ عارف صاحب اور حائمہ خاتون کے ساتھ اس مسئلے پر مشاورت کر رہا تھا۔ نورگل بھی واپس آ گیا۔ اس نے ارطغرل کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اسی وقت عبد الرحمن نے لیف کے قلعے سے قاصد کے آنے کی اطلاع دی۔ اجازت ملتے ہی عبد الرحمن قاصد کو اندر لے آیا۔ بولو سپاہی، میں سن رہا ہوں، ارطغرل نے کہا۔ گورنر یانیس اب اس دنیا میں نہیں رہے ارطغرل صاحب، اس نے کہا تو سب چونک کر دیکھنے لگے۔ کیسے ہوا یہ سب؟ ارطغرل اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ طبی موت مرے ہیں، سپاہی نے بتایا۔ میں انہیں آج ہی ملا ہوں، وہ بالکل ٹھیک تھے، نورگل نے کہا۔ نورگل صاحب کے جاتے ہی ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ہم بھی آپ کی طرح ان کی موت پر حیران ہیں ارطغرل صاحب۔ سپاہی نے توقف اختیار کیا اور بولا، آپ کا بیٹا گندوز قلعے میں ایک خفیہ جگہ پر چھپا ہوا پایا گیا ہے۔ میرا بیٹا؟ اب وہ کہاں ہے؟ ارطغرل نے سخت لہجے میں پوچھا۔ کمانڈر لائس نے آپ کے بیٹے کو خفیہ طور پر قلعے میں داخل ہونے کے جرم میں قید کر لیا ہے۔ بے شک ہمارے بیچ امن معاہدہ ہے، لیکن آپ کا بیٹا چھپ کر قلعے میں داخل ہوا ہے۔ کمانڈر لائس نے آپ کو کل قلعے میں مدعو کیا ہے۔ قاصد کی بات سن کر ارطغرل اس کے پاس آ گیا۔ مجھے نہیں پتا کمانڈر لائس کیا چاہتا ہے، لیکن اگر میرے بیٹے کا بال بھی بیکا ہوا تو میں قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ ارطغرل نے اپنا جواب دے کر قاصد کو واپس بھیج دیا۔ ایک تندرست آدمی کیسے مر سکتا ہے؟ گندوز وہاں کیسے گیا؟ ان تمام واقعات میں کچھ تو گڑبڑ ہے جناب، قاصد کے جاتے ہی نورگل نے کہا۔ یقیناً ڈریگوس کا کوئی آدمی قلعے میں موجود ہے نورگل۔ اگر ایسا ہے تو انہوں نے تمہارے لیے کوئی جال بچھایا ہوگا، محتاط رہنا بیٹا، حائمہ خاتون نے بیٹے کو نصیحت کی۔ فکر نہ کریں امی جان، گندوز کو وہ خود پیش کریں گے، یا پھر میں جانتا ہوں اسے کیسے واپس لانا ہے۔ ارطغرل پرعزم تھا۔ امیر بہاؤدین سے ملاقات کے بعد زینکوچ گرجے میں آیا اور پھر کچھ ہی دیر بعد ایک نیا منصوبہ بنا کر ابلیغا خاتون کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ آپ صحیح کہہ رہی تھیں ابلیغا خاتون، گندوز قلعے میں موجود ہے۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ ابلیغا خاتون چونکی۔ اس نے معصوم ایرین کو جھوٹ بتا کر پناہ لی، لیکن ایک انہونی بات ہوئی ہے۔ کمانڈر لائس نے وہ جگہ ڈھونڈ لی جہاں ایرین نے اسے چھپایا تھا۔ گندوز اب ان کی قید میں ہے۔ میں جا کر اس سے مانگ لوں گی، ابلیغا خاتون جوش میں بولی۔ نہیں نہیں، ابھی مت جائیں، ابھی ممکن نہیں، صبح چلی جائیں، زینکوچ نے مشورہ دیا۔ گورنر یانیس مر چکے ہیں۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کی بیٹی کے ایک ترک سے تعلقات ہیں تو وہ برداشت نہ کر سکے اور دنیا سے چلے گئے۔ آہ گندوز، یہ جہاں بھی جاتا ہے دکھ اور موت لے جاتا ہے، ابلیغا خاتون نے گہری سانس لی۔ صبح گورنر کی آخری رسومات کے بعد آپ جا کر کمانڈر لائس سے بات کریں۔ کیا کمانڈر لائس گندوز کو میرے حوالے کر دے گا؟ ابلیغا خاتون نے پوچھا۔ جس طرح ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کی بھی قیمت ہوگی ابلیغا خاتون، زینکوچ نے کہا۔ کمانڈر لائس ایک ذہین آدمی ہے، وہ سلجوق سلطنت کے ایک سردار کے قاتل کو اپنے پاس نہیں رکھے گا، وہ اس سے جان چھڑائے گا۔ مجھے کوئی شک نہیں وہ گندوز کو آپ کے حوالے کر دے گا۔ یہ سن کر ابلیغا خاتون نے سونے کے سکوں سے بھری ایک تھیلی نکال کر زینکوچ کی طرف بڑھا دی۔ اب تم اس کے حقدار ہو زینکوچ، وہ مسکرائی۔ خداوند آپ سے راضی ہو ابلیغا خاتون، خداوند آپ سے راضی ہو، وہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سونے پر جھپٹ پڑا۔ اگلے روز ارطغرل لیف کے قلعے میں پہنچا تو سپاہیوں کا دستہ بھی اس کے ہمراہ تھا۔ وہ ہر لحاظ سے تیار ہو کر گئے تھے کیونکہ انہیں گندوز کو واپس لے کر جانا تھا۔ خوش آمدید ارطغرل صاحب، ایک سالار نے قلعے کی راہداری میں اس کا استقبال کیا۔ شکریہ، ارطغرل نے مختصراً کہا۔ کمانڈر لائس کہاں ہے؟ نورگل اور عبد الرحمن بھی اس کے ساتھ تھے۔ وہ گورنر کے کمرے میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں،
جیسے ہی ارطغرل آگے بڑھا سالار نے اس کا راستہ روک لیا۔ اپنی تلوار دے دیں، اپنی تلوار دے دیں ارطغرل صاحب، میں 10 سال سے اس جگہ پر آ رہا ہوں، مجھ سے تلوار لینے کا پہلے کبھی نہیں کہا گیا، کمانڈر لائس اتنا خوف زدہ کیوں ہے؟ یہی حکم ہے ارطغرل صاحب، ہم احتیاطی تدابیر نہیں چھوڑ سکتے، کمانڈر نے کہا تو ارطغرل نے کچھ کہے بغیر تلوار اس کے حوالے کر دی اور باقی ساتھیوں نے بھی اپنی ہتھیار انہیں دے دیے۔ کمانڈر لائس آپ سے اکیلے میں ملاقات کریں گے۔ سالار نے نئی شرط بتائی۔ عبد الرحمن، نورگل، تم دونوں میرا یہیں انتظار کرو، ارطغرل نے اپنے جانبازوں سے کہا اور سالار کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمانڈر لائس اس کا منتظر تھا۔ خوش آمدید ارطغرل صاحب، اس نے مسکرا کر کہا۔ تم نے میرے خلاف احتیاطی تدابیر بڑھا لی ہیں کمانڈر، تم کس سے ڈرتے ہو؟ ارطغرل نے پوچھا۔ ہم نے صرف آپ کے نہیں بلکہ سب کے خلاف احتیاطی تدابیر اپنائی ہیں۔ گورنر یعنی اس دنیا میں نہیں رہے، اب تمام کام میرے ذمے ہے۔ نئے گورنر کے آنے تک مجھے ہر قسم کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوں گی، کمانڈر لائس نے جواب دیا۔ گورنر یانیس کی اچانک موت نے ہمیں بہت حیران کیا ہے کمانڈر لائس، میری تعزیت قبول کرو، ارطغرل نے اظہار افسوس کیا تھا۔ اس نے ہمیں بھی بہت حیران کیا ہے ارطغرل صاحب، اب بھی ہم ان کی جدائی کا دکھ محسوس کر رہے ہیں، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں نے اپنے والد کو کھو دیا ہے۔ لائس نے گورنر سے اظہار عقیدت کیا تھا۔ میں تمہاری بات سن رہا ہوں کمانڈر لائس، اب ہم اپنے مسئلے پر آتے ہیں، گندوز کہاں ہے؟ ارطغرل نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے بیٹے نے قتل کی سزا سے بچنے کے لیے یہاں پناہ لی تھی ارطغرل صاحب، میں نہیں چاہتا کہ ہمارے درمیان اتنے سالوں کا امن ٹوٹے، میں اس مسئلے کو جلد از جلد سلجھانا چاہتا ہوں، کمانڈر لائس نے جواب دیا۔ احتساب اور انصاف تمہارا کام نہیں ہے کمانڈر، میں اپنے بیٹے کا خود احتساب کروں گا۔ یہ بتاؤ کہ گندوز کہاں ہے؟ ارطغرل نے دو ٹوک الفاظ میں کہا تو کمانڈر لائس لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس نے دروازے میں کھڑے محافظ کو اشارہ کیا تو 2 سپاہی گندوز کو اندر لے آئے۔ آہٹ پاتے ہی ارطغرل نے گھوم کر دیکھا تو گندوز اس کے سامنے تھا۔ اس نے بازنطینی سپاہیوں کا لباس پہنا ہوا تھا اور آنکھوں میں ندامت تھی۔ بیٹے کو اس روپ میں دیکھ کر ارطغرل کے دل کو دھچکا سا لگا تھا، جبکہ کمانڈر لائس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ سپاہی اسے ارطغرل کے پاس لے آئے تھے۔ گندوز، کیا تم ٹھیک ہو؟ ارطغرل اسے دیکھ کر یہی کہہ پایا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بابا، گندوز نے کہا اور نظریں جھکا دیں۔ تمہارا کیا مقصد ہے کمانڈر لائس؟ مجھے واضح طور پر بتا دو، ارطغرل لائس کی طرف متوجہ ہوا۔ چونکہ آپ کا بیٹا ہمارے قلعے میں بغیر اجازت آیا، اس لیے یہ ہمارا قیدی ہے، آپ اس کا فدیہ دے کر اسے لے جا سکتے ہیں ارطغرل صاحب، لائس نے جواب دیا۔ لیکن یہ فدیہ تھوڑا زیادہ ہوگا، اگر آپ اسے ادا نہیں کر سکتے تو کوئی اور بھی ہے جو گندوز کو لے جائے گا۔ کمانڈر لائس کے آخری جملے نے ارطغرل ہی نہیں گندوز کو بھی چونکا دیا تھا۔ وہ کون ہے؟ ارطغرل نے سوال کیا تو لائس کے اشارے پر محافظوں نے ایک بار پھر دروازہ کھول دیا۔ اس کے سامنے ابلیغا خاتون کھڑی تھی۔ سب کو اپنی جانب متوجہ پا کر ابلیغا خاتون اعتماد سے چلتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ تم دوبارہ بھیڑیوں کے جال میں آ گئی ہو ابلیغا خاتون، تمہیں یہ جان لینا چاہیے کہ نہ میں ان کو خاطر میں لاؤں گا جو اس جال میں پھنسے ہیں، اور نہ ہی میں گندوز کو نقصان پہنچنے دوں گا، ارطغرل نے اسے دیکھ کر کہا۔ سلجوق سلطنت کی طرف سے میں اس قاتل کو لے جاؤں گی ارطغرل صاحب، بتاؤ کمانڈر لائس اس کی کیا قیمت ہے؟ ابلیغا خاتون نے پوچھا۔ اگر یہاں سے سلجوق سلطنت کی طرف کچھ بھی لے جانا ہے تو میں خود لے جاؤں گا، قبیلوں کا سردار میں ہوں، تم سب میرے تابع ہو، یہ مت بھولنا، ارطغرل نے جواب دیا۔ تم کون ہوتی ہو میرا فدیہ دے کر مجھے لے جانے والی؟ گندوز نے ابلیغا خاتون سے کہا اور اس کی طرف بڑھا۔ اسے جاتا دیکھ کر ایک بازنطینی سپاہی نے گندوز کو بالوں سے پکڑ کر واپس کھینچنا چاہا، لیکن ارطغرل نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دونوں باپ بیٹے نے کمرے میں موجود سپاہیوں کو ڈھیر کر دیا۔ لائس خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، جبکہ ابلیغا خاتون ارطغرل کی جرأت پر حیران تھی۔ کمرے میں لڑائی شروع ہوتے ہی دروازہ کھلا اور بہت سے بازنطینی سپاہی اندر آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں نیزے اور تلواریں تھیں۔
آتے ہی انہوں نے ارطغرل اور گندوز کو گھیر لیا تھا۔ اب وہ اپنا حصار تنگ کرتے چلے جا رہے تھے۔ کمانڈر لائس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی، جیسے سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہو۔ وہ کچھ دیر یہ منظر دیکھتا رہا اور پھر بلند آواز میں بولا، بس کرو، ہر کوئی پرسکون ہو جائے۔ کبھی بھی اپنی حدود پار کرنے کی کوشش مت کرنا کمانڈر لائس۔ گندوز تمہارا قیدی نہیں، میرا بیٹا ہے۔ اگر اس کا بال بھی بھیکا ہوا تو میں قلعے کو برباد کر دوں گا۔ ارطغرل نے اسے خبردار کر دیا۔ گندوز صاحب کو ان کے کمرے میں لے جاؤ۔ کمانڈر لائس نے حکم دیا تو گندوز نے ارطغرل کی طرف دیکھا اور پھر اشارہ ملتے ہی سپاہیوں کے ساتھ چلا گیا۔ اب تمام معاملات قانون کے مطابق طے کریں گے۔ کمانڈر لائس نے ارطغرل اور ابلگا خاتون کی طرف دیکھا اور فیصلے کا آغاز کرتے ہوئے دونوں کے آپس کے اختلافات کو مٹا کر ایک لائحہ عمل تیار کر لیا تھا۔ پھر کمانڈر لائس نے ابلگا خاتون سے پوچھا، کیا تمہیں یہ فیصلہ منظور ہے؟ ہاں، مجھے یہ منظور ہے۔ ابلگا خاتون نے قبول کر لیا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں ارطغرل صاحب؟ کمانڈر لائس ارطغرل کی طرف متوجہ ہوا تھا تو اس نے اپنے جانبازوں کو بلانے کا حکم دیا۔ جب نورگل اور عبد الرحمن اندر آئے تو ان کے پاس سونے کے سکوں سے بھرا ہوا صندوق تھا۔ ابلگا خاتون سونا دیکھ کر چھکرا گئی تھی۔ تم نے جتنا مانگا ہے صندوق میں اس سے زیادہ سکے ہیں کمانڈر لائس، بولو اب تم کیا چاہتے ہو؟ ارطغرل نے پوچھا۔ ہمیں آپ پر پورا اعتماد ہے ارطغرل صاحب۔ کمانڈر لائس مکاری سے ہنسا۔ آپ نے اپنا مکروہ چہرہ پھر دکھا دیا ارطغرل صاحب۔ تم بھی غلطی کر رہے ہو کمانڈر لائس، تمہارا کڑا حساب ہوگا، ابلگا خاتون نے کہا۔ ارطغرل صاحب نے فدیہ دے کر اپنے بیٹے کو آزاد کرا لیا ہے ابلگا خاتون، ہم نے اپنا کام کر دیا ہے، اب اس کے بعد یہ معاملہ ہمارا مسئلہ نہیں رہا۔ کمانڈر لائس نے کندھے اچکائے۔ تمہارے پاس یہ حق نہیں کہ ایک مجرم کا سودا کرو، ابلگا خاتون چلائی۔ سپاہیوں، ابلگا خاتون کو احترام سے باہر چھوڑاؤ۔ کمانڈر لائس نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے سپاہیوں کو حکم دیا تو ابلگا خاتون آگ بگولا ہو گئی۔ آپ اسے جہاں بھی لے کر جائیں گے میں اسے ڈھونڈ کر عدالت لے جاؤں گی، ارطغرل صاحب یہ بات یاد رکھنا، ابلگا خاتون نے کہا اور غصے سے پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وہ آپ کے بیٹے کو جلد ڈھونڈ لیں گے ارطغرل صاحب، سلجوقی امیر کے ہاتھ سلجوق سلطنت میں ہر جگہ پہنچتے ہیں۔ لائس نے ارطغرل کو خبردار کر دیا۔ وہ نہیں پہنچ سکے گا کمانڈر لائس، میں اپنے بیٹے کو سلجوق زمین پر نہیں بلکہ نیقیہ لے جاؤں گا، ارطغرل نے واضح کر دیا۔ کیا نیقیہ؟ لائس چونکا۔ وہاں بہت سی محفوظ جگہیں ہیں جہاں میں گندوز کو چھپا سکتا ہوں، امیر بہاؤدین کے ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے، اب میں جلد از جلد نکلنا چاہتا ہوں، ارطغرل نے بتایا۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ خیریت سے منزل پر پہنچ جائیں، لائس نے اسے یقین دلا دیا۔ امید کرتا ہوں جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا اور آپ کے پہنچنے تک کوئی آفت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد لائس نے گندوز کو ارطغرل کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا۔ جب ارطغرل گندوز کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے باپ کو دیکھتے ہی نظریں جھکا لیں۔ تم نے اپنا سر کیوں جھکا لیا گندوز؟ ارطغرل نے اسے پشیمان دیکھ کر پوچھا۔ کیا میرا چہرہ اس قابل ہے کہ آپ کے چہرے کو دیکھ سکے بابا؟ گندوز اپنا چہرہ اٹھاؤ، باپ نے حکم دیا تو گندوز نے اپنا سر اوپر کیا اور پر نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے کچھ نہیں کیا بابا، میں قاتل نہیں ہوں، انہوں نے مجھ پر بہتان لگایا ہے، انہوں نے مجھے بھاگنے پر مجبور کیا بابا، میں صرف یہ چاہتا تھا کہ سب کچھ واضح کر دوں، یقین کریں میں نے خود سے زیادہ آپ کے بارے میں سوچا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو میری وجہ سے پشیمانی ہو، انہوں نے مجھے میرے قبیلے سے اور میرے خیمے سے دور رکھا، میری دادی اور میرے بھائیوں سے دور رکھا اور آپ سے بھی دور رکھا، انہوں نے مجھے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کیا۔ اب اگر آپ مجھے بچانے یہاں نہ آتے تو کیا ہوتا؟ اب میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر آپ کے چہرے کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ میں آپ کو کیا کہوں میرے بابا؟ گندوز پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ گندوز سب کچھ گزر چکا ہے، کیا مجھے نہیں معلوم کہ تم بے گناہ ہو بیٹا؟ اب ماضی کو کوریدنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب ہم ہر چیز کا خیال رکھیں گے۔ ارطغرل نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ آپ کو پتہ ہے بابا، زندگی میں پہلی بار
میں کسی چیز سے ڈر گیا تھا، وہ یہ کہ میں آپ کی رضا سے پہلے ہی مر جاؤں گا۔ میں آپ کی رضا کے بغیر مرنے سے بہت ڈر رہا تھا بابا۔ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، اس سے شرمندہ ہوتا ہے اور اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ غلطیوں کو دور کر لے تاکہ وہ صحیح راستے پر چل سکے۔ ارطغرل نے کہا، تم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے، اب تم نے صحیح اور غلط کو پہچان لیا ہے۔ تمہاری ندامت تمہاری پلکوں سے جھلک رہی ہے، تمہارے الفاظ اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ بیٹا ہی اپنے والد کی جگہ سنبھال سکتا ہے، وہ اس کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے۔ تم میرے چولہے کے دہکتے ہوئے انگارے ہو بیٹے، میرے خیمے کے 3 ستونوں میں سے ایک ہو۔ ارطغرل نے اسے سمجھایا اور پھر اپنا ہاتھ دستبوسی کے لیے بڑھا دیا۔ گندوز نے آگے بڑھ کر باپ کے ہاتھ پر بوسہ دیا تو ارطغرل نے اسے سینے سے لگا لیا۔ نورگل نے بھی اس کا حوصلہ بڑھایا اور تھیلے میں سے وہ لباس نکال کر اس کے حوالے کر دیا جو وہ چغری کی دکان میں چھوڑ آیا تھا۔ جب ارطغرل نے گندوز سے نیقیہ جانے کا ذکر کیا تو وہ چونک کر بولا، آپ مجھے نیقیہ کیوں بھیجنا چاہتے ہیں؟ جب تم جاؤ گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا گندوز، پہلے ہم قلعے سے محفوظ نکل جائیں گے۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کو شک ہے ان کافروں پر؟ گندوز نے پوچھا۔ صرف خباثت ہی ان کا کام ہے بیٹا، وہ سوچیں گے کہ ہم ان کے جال میں پھنس گئے ہیں، پھر وہ ہمارے لیے جال بچھائیں گے۔ ہم ہر قسم کی کارروائی کے لیے تیار رہیں گے۔ ارطغرل نے ہدایت کی۔ بہتر ہے بابا، گندوز نے مختصراً جواب دیا۔ سپاہی کہاں ہے نورگل؟ وہ باہر ہمارا انتظار کر رہے ہیں، نورگل نے بتایا۔ جب ہم یہاں سے باہر نکلیں گے تو ایک سپاہی کو قبیلے بھیج دینا۔ ارطغرل کی بات مکمل ہی نہیں ہوئی تھی کہ مارا وہاں آ گئی۔ جب گندوز نے ارطغرل کو بتایا کہ مارا ایرین کی خاص خادمہ ہے تو اسے اندر آنے کی اجازت مل گئی۔ میں یہ خط ایرین کی طرف سے آپ کے لیے لائی ہوں، اس نے جھجکتے ہوئے رقعہ گندوز کی طرف بڑھا دیا۔ مارا رقعہ دے کر جانے والی تھی کہ ارطغرل نے روک لیا۔ گندوز اپنا لباس بدل لے تو دونوں میرے پاس آنا، ارطغرل نے نورگل سے کہا اور پھر مارا سے مخاطب ہوا۔ میرے ساتھ آؤ مارا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔